تعلق کے بغیر جو عشق سے اپنے دلوں کو زندہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی مٹ نہیں سکتے. وہ ظاہری طور پر فوت ہوتے ہیں لیکن وہ ایسی موت سے ہمکنار نہیں ہوتے جو موت عمومی طور پر طاری ہوتی ہے. وہ عشاق کی موت ہے اور عاشق اپنے عشق کی بنیاد زندہ ہوتے ہیں. یہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات سے وابستگی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. یہ کیٹیگورک ہے. اور آخری بات ہے، اگر نہیں معلوم تو میں یہ عرض کروں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ آیا مبارکہ ہے، اس کا ایک جز ہے جو درمیان میں آتا ہے، جو انبیاء سے وعدہ رب نے دیا جس کی بنیاد وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ سے شروع ہوئی ہے. وہاں پہ دو لفظ ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ دو لفظ ہیں جو انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ہمارے قبلہ عالم حضور شاہ جماعت شاہ لسانی علیہ رحمہ کے ایک مرید صادق تھے، قبلہ مصطفیٰ جانتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بہار جنت جو عقائد پہ مبنی ہے. حزب الاحناف لاہور میں صدر مدرس کسی زمانے میں رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. بہت جس طرح عالم دین ہوتے ہیں اور جو علماء حقہ کی ایک خاصیت ہوتی ہے، وہ یقینی طور پر وہ علم ایسا رکھتے تھے جس کا عمل ان کے سراپا پر موجود تھا، اور ایسے تھے جن کی زیارت کرنے سے آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جنہوں نے میرے دین کے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. سبحان اللہ. لمبی حدیث بہار وہ فرماتے ہیں کہ ایمان بالمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ضروری ہے، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو کوئی اور نبی آ جائے یا کوئی یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہمارا ایمان سلامت رہے گا. وہ کہتے ہیں تیرا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا. اس لیے وہ اکثر فرمایا کرتے تھے اور اپنی کتاب میں بھی یہی فرمایا جو تحریر ہے. اور میں نے ان کا کلام اپنے بچپن میں نے سنا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی نبی کو نبوت نہ ملتی اگر حضور کی نبوت پر وہ اقرار نہ کرتا. سبحان اللہ. حضور کی نبوت کا اقرار، کیونکہ ہر نبی بارگاہ الوہیت میں اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، مرضی ان کی نہیں تھی کہ ہم سے عہد لے. یہاں پہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انیشیٹ کرنا، جس کو خود لانچ کرنا، یہ ریزولوشن انہوں نے لانچ نہیں کی کہ ہم سے عہد لے لیں. خدا کو ضرورت نہیں تھی عہد لینے کی. انہوں نے کہا ہم سے عہد لے لیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ارواح انبیاء کو اکٹھا کر کے اس ریزولوشن کو خود لانچ کیا. یہ مرضی اور منشا اللہ رب العزت کی ہے کہ میرے محبوب کی نبوت ہو جس نبوت پر ایمان یہ عام بنے. ہم جیسے ناقص قیامت تک آنے والے یہی اس نبی کی نبوت پر ایمان نہ لائیں، یہی اس نبی کی امت نہ ہوں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک سارے اس نبی کے امتی بن جائے. اور معیار یہ رکھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ لمبا موضوع سخن ہے، اس کو مختصراً وائنڈ اپ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اتنا کافی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کسی نبی کو نبوت نہ نصیب ہوتی. ہر نبی عالم ارواح میں حضور کی نبوت پر اقرار اور ایمان لے آئے اور حضور کا خادم، حضور کا خدمت گزار ہونا. وَلَتَنْصُرُنَّهُ کا کیا مطلب ہے؟ خدمت کرنا.
ایمان بالمصطفیٰ اور حضور علیہ السلام کا خدمت گزار ہونے کا اعلان، اقرار، جس پر خدا خود گواہ ہے، جس کی شہادت وہ خود فرماتا ہے اور قیامت تک فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی فرمائے گا، یہی وہ انبیاء ہیں جنہوں نے عالم ارواح میں میرے نبی کی نبوت پر ایمان لایا اور حضور کا خادم بننے کا اقرار کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد اویس قادری صاحب فرما رہے تھے، یہ عقیدہ ختم نبوت کیوں ضروری ہے؟ اب آپ سے سوال ہے، انبیاء نے عالم ارواح میں جس نبی کی نبوت کا اقرار بارگاہ خدا بندی نے کیا، وہ کون سا نبی تھا؟ ان جیسا؟ نفس نبوت میں سب برابر ہیں لیکن درجات کے اعتبار سے برابر نہیں، وہ بات الگ ہے۔ لیکن ان جیسا، اگر ان جیسا ہے تو ربنا فابعث فیہم رسولا پھر کیوں ہے؟ بعد میں آنے گا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کیوں ہے؟ کسی نبی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ نبی ہمارے جیسا ہے۔ ایک بات یہ طے ہوئی، بلا شبہ۔ دوسری بات یہ طے ہوئی، عالم ارواح میں جس نبی کی نبوت پر اقرار، جس نبوت کا اقرار، جس نبی کی نبوت کا اقرار، منصب نبوت کا اقرار اللہ رب العزت کے سامنے انبیاء نے کیا، اس نبی کا سب سے بڑا خاصہ اور اس نبی کی سب سے بڑی خصوصیت اور اس نبی کا جو ڈسٹنگوش ایک آسپیکٹ ہے پرافٹ ہوڈ کا، وہ یہ ہے کہ وہ تاجدار ختم نبوت۔ ہر نبی عالم ارواح میں حضور کے ختم نبوت کے تاجدار ہونے کا اقرار کر کے آیا ہے۔ واہ واہ، بے شک۔ اس لیے اب روایات میں یہاں سے بات چلے گی، قرآن کا متن ہے، اس سے آگے احادیث آتی ہے، اس لیے احادیث میں اس بات کا جو بیان ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے حضور علیہ السلام کی نبوت کی بات نہ کی ہو، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے حضور کے ختم نبوت کی بات نہ کی ہو، تاجدار ختم نبوت ہونے کی بات نہ کی ہو۔ اب پھر جب سب نبی ختم نبوت کی بات کر چکے تو پھر اگر یہ عقیدہ اتنا غیر اہم تھا، آج کل ہمیں یہ بھی تانا دیا جاتا ہے کہ اس پہ تو کوئی اتنا مسئلہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، متشدد ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم متشدد نہیں ہیں، ہم اس عقیدے کی اہمیت کی بات کرتے ہیں۔ اگر عقیدہ اہم ہے کہ غیر اہم ہے؟ اگر عقیدہ ہوتا غیر اہم تو پھر عالم ارواح میں حضور علیہ السلام کے ختم نبوت ہونے کی بات نہ ہوتی، کیونکہ اسی آیہ مبارکہ میں ثم جاءکم رسول ہے، یہ ثم کا جو ورود ہے یہاں پہ، جو اطلاق ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہ نبی آخر میں آئیں گے، تو آخری نبی ہونے پر ایمان وہ لا چکے، تو غیر اہم تھا تو خدا سے ہی ملانا تھا، تو سب نبی خدا سے ہی ملا رہے تھے۔ نبوت کا جو کرائٹیریا ہے، جو نبوت کا جو ایکسرسائز ہے اس کی، چاہے نبوت کا جو حاصل ہے، جو منصب رسالت کا، جو رسول اور نبی کا جو مقام ہے، ان بٹوین اللہ اس کی مخلوق کے درمیان، وہ یہ ہے کہ مخلوق کو خالق سے ملائیں، تو لہذا مخلوق کو خالق سے ہی ملانا تھا، تو پھر سب نبی تو یہ کرتے رہے، ہاں جی، پھر سب نبی تو کرتے رہے، ایک دور میں کئی نبی موجود رہے، تو ایک سے زائد نبی کا موجود ہونا، ختم نبوت کہ کسی نے اقرار حضور سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اگر یہ عقیدہ اتنا غیر اہم ہوتا تو کوئی کہہ دیتا میں آخری ہوں، کیونکہ سب کو پتا ہے حضور سے پہلے آخری کوئی نہیں اور حضور کے بعد نبی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ان سے پہلے کوئی آخری کہتا تو کس طرح کہتا؟
کیونکہ جتنی سختی حضور کے بعد نبی نہ ہونے پر ہے، انبیاء کی اس زمانے میں حضور علیہ السلام سے آپ کی حیات ظاہری سے قبل اور آپ کی بعثت سے قبل اتنی سختی وہاں پر ہے، کسی نبی کے لیے روا اور جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو آخری کہے۔ یہ آخری جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ نان سیریس ایشوز نہیں ہے، یہ اسلام کا سب سے برننگ، سب سے ہارڈ ٹاپک ہے اور سب سے اہم ٹاپک ہے۔ ایک ہی نقطہ ہے جس سے آپ محرم سے مجرم بن جائیں، لہذا اس نقطے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ کسی نبی کے لیے جب جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو آخری کہے، تو بندے کو خدا سے ملانا مشن نبوت ہے، مشن رسالت ہے، تو وہ تو کر رہے تھے۔ اب حضور نے بھی یہی کام کیا۔ اب کیا فرق ہے ان میں اور ان میں؟ یہ میں نے قرآن و سنت سے نہیں، میں تو صرف باتوں سے آپ کو راضی کر رہا۔ اب ہے تو قرآن و سنت کا متن ہے، لیکن آپ نے بات کو سمجھانے کے لیے یہ عرض کرنا مقصود ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی نبی لوگوں کو خدا سے ملاتے رہے۔ انہوں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ یہ نبی جو ہیں یہ کوئی اور کام کریں گے یا ان سے کسی اور کام کی توقع ہے، یہ بھی وہی کام کریں گے، کیونکہ منصب نبوت اور رسالت جو ہے یہ تو ایک ہی کام کرتا ہے، بندے کو خدا سے ملاتا ہے۔ تو حضور کی آمد سے پہلے یہ کام ہو رہا ہے تو کوئی بھی کر لیتا، اگر حضور کے بعد کوئی آنا مقصود ہوتا تو کوئی بھی کر لیتا، لیکن بندے کو خدا سے ملانا ہی کام نہیں تھا، بلکہ اس مخلوق کو اپنا محبوب دکھانا محبوب دکھانا ہی مقصد تھا، اور فقط اتنا سبب ہے نفاذ محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تو وہاں بھی یہی مقصد ہے، وہاں خدا اپنے جلوے کو دکھا دے یوم حشر کو، وہاں حضور کی شان محبوبیت دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ وہاں تو شان الوہیت آشکار ہے، اور ہر چشم بشری جو ہے اس کا پالا پڑے گا، وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن وہاں بھی مقصد یہی ہے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر، انبیاء کا مقصد یہی ہے، لیکن انبیاء کو نبوت حضور کے تصدق سے ملی ہے، حضور کے وسیلے سے ملی ہے، اور کوئی نبی اپنی نبوت و رسالت میں حضور علیہ السلام سے اگر وہ یہ کہے کہ میں مستثنا ہو کر یا مستغنی ہو کر اپنی نبوت کو انڈیپینڈنٹ رکھتے ہوئے وداؤٹ ڈیپینڈنسی حضور پر اس کا انحصار نہ ہو، تو کسی نبی کے پاس ایسی گنجائش نہیں ہے، جو کہ اس کے کار نبوت کی بنیاد ہی حضور کی نبوت پر ایمان ہے۔ کسی نبی کا کار نبوت چل ہی نہیں سکتا، کسی نبی کا کار نبوت چل نہیں سکتا جب تک حضور پر ایمان نہ لائے۔ اب عزیزان گرامی قدر، بات یہاں یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کی شریعت کی بات کی ہے، اور اتبعوا النور الذی انزل معہ، اب مائیت محبوب میں اور حضور کے سینہ مبارکہ پر جس قرآن کا نزول ہوا وہ قرآن حتمی ہے، لیکن قرآن بولتا نہیں ہے۔ یہی قرآن ہر ایک مسجد میں ہے۔ اب میں مسجد تو کہنے سے ذرا مجبور ہوں کہ نام تو مسجد کا ہی دیا جاتا ہے، لیکن مسجد کے جو تقدس کا لحاظ اور خیال ہے اور جو مسجد کے اغراض و مقاصد ہیں وہ تو وہاں پورے نہیں ہوتے، لہذا مسجد ہر عبادت خانے میں جہاں جہاں ہمارے مسالک ہیں، مکاتب فکر ہیں، مختلف سورہ خاص ہے، وہاں قرآن موجود ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے قرآن یہی ہے، لیکن قرآن اپنے کلام کو ظاہر کرنے میں
کیونکہ قرآن ناطق کا مرہون منت ہے، اور کوئی حضور علیہ السلام کے بغیر قرآن ناطق نہیں ہے۔ بے شک۔ لہذا قرآن کی تعلیم کو آقا کریم کے بغیر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ اپنے دعوے میں غلط ہے، کیونکہ قرآن بنیاد ہے، قرآن ریشنل آف اسلام ہے، قرآن ہی ڈائنامک ہے، قرآن ہی مرکزی نقطہ ہے، قرآن ہی سورس آف لا آف اسلام ہے۔ اس کے بغیر کوئی قانون یہاں پہ نہیں ہے، نہ چل سکتا ہے۔ دین اسلام کی بنیاد قرآن حکیم پر ہے۔ اب اسی لیے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اب جو اس قرآن جو محبوب کے سینے پر آیا، تو قرآن کا آنا محبوب کے سینے کے بغیر نہیں ہے، اور قرآن کا سمجھنا آقا کے سراپے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہذا کوئی کہے کہ مجھے قرآن کے سمجھنے میں مصطفیٰ کی ضرورت ہے، واہ واہ، یہ غلط ہے۔ جس کو بھی ضرورت ہے وہ آقا کا اب نام ہی کیوں نہ لے، نامینل نام کے طور پر نام استعمال کرے، تو نام لینا، نام لیے بغیر اس کا کام نہیں چل سکتا۔ یہ 2 نمبر جتنے بھی لوگ ہیں، 2 نمبر ہوں، 3 نمبر ہوں، 4 نمبر ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں حضور کا نام لیے بغیر، حضور کے صحابہ کا نام لیے بغیر ان کا کام نہیں چل سکتا۔ دیکھیں ان کے مدرسوں کے نام بھی کہیں علی ابن ابی طالب ہے، کہیں جناب فاطمہ، کہیں جناب ابو ہریرہ، کہیں عبداللہ بن مسعود، کہیں جناب فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کے ناموں کے بغیر تیرے مدرسے نہیں چل سکتے، ان کے ناموں کے، آقا کے نام کے بغیر تیرا جعلی دین نہیں چل سکتا، اور ہمارا آقا کے بغیر اصلی کیسے چلے گا؟ سبحان اللہ۔ بات تو سیدھی سی ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی کمپلیکیشن اس میں نہیں ہے، کوئی پیچیدہ بات میں نے نہیں کی۔ تیرے جال سازی ان ناموں کے بغیر نہیں چل سکتی، تو ہمارا اصل دین کیسے چل سکتا ہے؟ یہ تیرے ان ناموں کو استعمال کرنے کی وجہ ہے۔ اب ایک اور میں عرض کر دوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ مسئلہ غیر اہم ہے، عقیدہ ختم نبوت کی بات کرنے والے وہ متشدد خیال کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تشدد کرتے ہیں، یہ زیادہ تر فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ بنیاد پرست ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، ہمارے دین کی نہیں، سب انبیاء کی نبوت اور ان کے پیغامات کا اثاثہ، ایسٹ اور اس کی بنیاد یہی ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ اگر نہیں معلوم تو پھر اب اس کا حل کیا ہے؟ اسلام کے جتنے بھی عقائد پر مخالفین کا حملہ ہوا، اول تا آخر اور قیامت تک ہوتا رہے گا، وہ ایک ہی عقیدہ ہے جس پر بار بار حملہ ہوتا ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ بے شک، بے شک۔ اچھا، یہ بات تو سب کو معلوم ہے۔ اب یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ عقیدہ اتنا اہم کیوں ہے، اور میں یہ واپسی سوال ان تک پہنچاتا ہوں، ہم سے مت پوچھو کہ یہ عقیدہ اتنا اہم کیوں ہے، اس عقیدے پر حملہ کرنے والوں سے پوچھو کہ کیوں اس پر حملہ کیوں کرتے ہیں۔ بلا شبہ، بلا شبہ۔ ان بے ایمانوں کو بھی پتا ہے، ان غلیظ ترین انسان کے اندر جانور بھی نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے، ان غلیظوں سے پوچھو اسی عقیدے پر حملہ بار بار کیوں ہوتا ہے؟ اس سے تو سمجھ جانا چاہیے عقیدہ ختم نبوت ہی دروازہ ہے، سب سے جو سب دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ بلا شبہ۔ جس نے اس دروازے کو بند کر کے رکھا اور مضبوطی سے اس کی محافظت کی، اس کی حفاظت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ چھوڑا، پورے دین کی، تو پھر اس کا مطلب یہ نکلتا اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا اور اپنے ایمان کی سرحدوں کو مضبوط کر لیا۔ تو جس نے اس میں کوئی نقص چھوڑا، جس نے اس پہ کوئی کمپرومائز کیا، تو پھر اس نے اپنے لیے مصیبت راہ کھول لی، اور یہ بات تو گو گواہی دیتی ہے، جس طرح آپ نے سماعت فرمایا، عزیزان گرامی قدر، کتے گواہی دے، اولیاء کی محبت کی باتیں کریں، لیکن یہ جانور کبھی محبت کی بات نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے
کہ یہ شیطان کا علیہ کار ہے اور شیطان ادب سے بھی خالی ہے، اور اس لیے ادب سے خالی ہے کہ اسے محبت نہیں۔ اگر خدا کے اس بندے سے محبت کی ہوتی تو کبھی بے ادب نہ ہوتا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا جو ایک سلوک کی جو منازل طے کراتے ہیں علماء حق جن کی رشد و ہدایت کا سامان کرتے ہیں، تو ان کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ایمان اور ادب، ایمان کے بغیر ادب ممکن نہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان کی بنیاد یہی ہے۔ جس میں جتنا ایمان ہوگا، جس میں جتنی وفا مصطفیٰ پاک سے ہوگی، جتنا تعلق ہوگا، جتنی قربت ہوگی، اس میں اسی قدر اس تعلق کی حیا اور پاس ہوگی، اسی قدر اس کا احترام ہوگا، اسی قدر اس کی تعظیم و توقیر ہوگی۔ لہذا ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، آقا کی شریعت اہم کیوں ہے، جس کو ہم سب نے چھوڑ دیا کم و بیش، نمازوں کی حد تک، عبادات کی حد تک رہ گیا، باقی معاشرتی زندگی میں اور عبادات کا جو اصل ہے وہ حاصل ہے، ہم نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب اخلاص ہماری عبادات میں نہیں، ذرہ عشق نبی از حق طرف، سود صدیق و علی از حق طرف، جس چیز کو ماننا تھا وہ یہی تھی، اور اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ صحابہ کا وہ ترہ امتیاز تھا، صحابہ نے حضور علیہ السلام کے رخصتوں پر، جس پر حضور نے رخصت تھی اور قرآن و سنت میں اس کا جواز نہیں تھا، حضور کے رخصت پر صحابہ نے آقا پر اعتراض نہیں کیا۔ جائے علامہ صاحب سے جتنے بھی علماء حضرات تشریف میں پوچھ لیں، اگر آپ کی نظر سے کوئی اعتراض گزرا ہو جس کا جواز قرآن و سنت دے دے، پہلے آقا سے رخصت صحابہ مانگے، حضور ان کو رخصت عطا کر دے، بظاہر وہ قرآن و سنت کا انحراف ہے، آقا کا وہ امتیاز ہے، امتیازی شان ہے کسی چیز میں، کسی مسئلے میں۔ آپ اس سہولت کو پانے کے بعد، جس طرح مثال کے طور پر ایک بندہ اس نے کہا میں 2 نمازیں پڑھوں گا تو گھر مجھے ایک مسلمان کر لیں، تو آپ 2 نمازوں پر مسلمان کرنے کی گنجائش قرآن پاک میں تو موجود نہیں ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام آپ کا مقام کیا ہے؟ اب کسی صحابی نے ان کے اس مقام کو، اس حیثیت کو چیلنج نہیں کیا، اس منصب پر اعتراض نہیں کیا، اس فیصلے پر اعتراض نہیں کیا۔ جنہوں نے کسی فیصلے پر اختلاف کیا وہ ساری عمر بعد میں نادم رہے، جس طرح کہ آپ سورۃ الفتح پڑھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم اختلاف کرنے والے تھے، اختلاف تو جائز تھا نا، کسی امر پہ ہو سکتا ہے، اپنی رائے جو اختلافی نوٹ پہ مبنی ہو تو وہ تو آپ دے سکتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے اجازت ہے، لیکن فیصلہ آنے کے بعد کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اب حضور کی مشاورت میں اختلاف ہوا تو ساری عمر پریشان رہے، ساری عمر نادم رہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ کا واقعہ جو بدر میں ہے، حضور نے فرمایا میرے فلاں فلاں کو چھوڑ دے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے گلے کاٹ دیں اور آپ کے فلاں فلاں رشتہ دار کو چھوڑ دیں، تو پھر ساری عمر اس پر نادم رہے۔ تو معلوم ہوا یہی ندامت ان کے ایمان اور ان کی وفائے مصطفیٰ کی علامت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ کوئی ثانوی چیز ہے، اس کو ہم مانے نہ مانے یہ ہمارا اپنا اختیار ہے، لیکن آقا کی شریعت حتمی ہے اور آقا کا جو نیا ہوا دین ہے وہ حتمی ہے، نبی اعلیٰ ہوتا ہے، کسی کو اختلاف نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، منصب نبوت پر وہ فائز ہیں، لیکن نماز حضرت امام مہدی کے پیچھے پڑے گی۔ جی ہاں، آپ بتائیں امام مہدی کا مقام اونچا ہے یا حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا مقام اونچا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن یہاں شریعت مصطفیٰ کی بات، سبحان اللہ، تو جس کو کوئی بھولیکھا ہے وہ اپنا بھولیکھا نکال لے، اس لیے کہ جو آقا سے، آقا کی شریعت سے جو وفا کا پاس اور میثاق نبوت وہاں پہ ہو چکی، ہر نبی اس کا پابند ہے، یہ آپ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اگر وہ ہوتے
جس طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر تورات والا نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اگر آج ہوتے تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں. تو واللہ آقا کی شریعت حتمی ہے اور آخری ہے، اور اس میں ہی کامیابی کے راز چھپے ہیں. بے شک. وگرنہ جس طرح حضرت نے فرمایا سین والی سیاست والی 75 سالوں میں آپ سیاست کو نہیں پا سکے، کیونکہ دو بیڑیوں میں پاؤں رکھا، ایک بیڑی اسلام میں، دوسری بیڑی یورپ میں، ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر، تو پھر ناخدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہو. بے شک. اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ. بے شک. آج جو حتمی چیز ہے وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. لہذا شریعت کو قدر اور شریعت کو شدت اور شریعت کو ایک خام خواہ کا جنجال سمجھنا، یہ ہماری حماقتوں کی بنا پر، ہماری بے وقوفیوں کی بنیاد پر، ہمارے لالچ اور ہوا و حرص کی بنیاد پر، یا دین سے دوری کی بنیاد پر، یا شیطان کا اعلی کار بننے کی بنیاد پر، یا کسی بھی وجہ سے آپ اندازہ کو ڈٹرمن کریں، یہ ہماری ناکامی کا اصل سبب ہے. اور علامہ اقبال یہی کہتے ہیں کاش شعار مصطفیٰ از دسترف قوم را رمز بقا از دسترف. لیکن اس کا حال یہی ہے کہ شریعت کو مضبوطی سے تھاما جائے، اور شریعت کو ایسے تھاما جائے جیسا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے مضبوطی سے پکڑا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کے حاضر کو مقبول و منظور فرمائے، اور ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جن احباب اور حضرات نے عقیدہ ختم